بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزی ثناء قادیانی مبارک ثانی ضمانت و تبلیغ قادیانیت کے متنازع فیصلے پر نظر ثانی کیس کی سماعت جو 28 مئی 2024 عیسوی کو ہونا تھی، نامعلوم وجوہات کی پیش نظر سماعت کے لیے 29 مئی 2024 عیسوی مقرر کر دی ہے، جبکہ عدالت عالیہ نے اپنے حکم نامے میں اس امر کا اظہار کیا ہے کہ عدالت عالیہ اپنی سہولت کے لیے مزید تاریخ تبدیل کر سکتی ہے۔ امیر مجلس احرار اسلام پاکستان سید محمد کفیل بخاری نے کہا ہے کہ جس سے تحفظ ختم نبوت کے لیے کام کرنے والے حلقوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے، پوری قوم کی نظریں اس اہم مقدمے کے فیصلے پر ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جناب چیف جسٹس مزید تاخیر نہیں کریں گے اور آئین کی روشنی میں قومی امنگوں کے مطابق جلد فیصلہ صادر فرمائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ آیت کریمہ اور درود شریف کا ورد شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلسل دعائیں جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ جج صاحبان کو بھی صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی نجی ٹی وی سے گفتگو۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حکومتی اقدامات پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارا جھگڑا کشمیر پر تھا اور کشمیر جب ان کو دے دیا ہے تو یہ تنازع اب ختم ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے نجی ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک چھوڑ دیں گے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے غلام نہیں بنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے منصوبہ بندی کے ساتھ الیکشن میں ہماری قوت کو تقسیم کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ جبری ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ حکومت سازی کی گئی ہے، 2018 سے زیادہ 2024 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی، پھر جبری طور پر ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ حکومت سازی کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب بھی اگر دیکھا جائے تو اقلیتی نمائندگی حکومت کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کے نمبرز پورے کرنے کے علاوہ حکومت میں کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ انتظام اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے اور ہم اس کے خلاف میدان عمل میں نکلے ہوئے ہیں۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ ملک بھر میں تحریک کا آغاز کر چکے ہیں۔ 1 جون کو مظفر گڑھ پنجاب میں عوامی جلسہ کا انعقاد ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پوری زندگی اس جمہوری نظام کے ساتھ گزاری ہے اور اسی تجربہ سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ اس ملک سے لے کر امریکہ تک جمہوریت فقط دھوکے کا نام ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم 2018 میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی مداخلت کے خلاف میدان عمل میں تھے اور اب بھی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے ٹھان لی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنی مرضی کے نتائج مرتب کرے گی، چاہے پھر عوام اس کو جس نظر سے بھی دیکھے، لیکن ہم تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم غلام بن کر زندگی نہیں گزار سکتے، ملک چھوڑنے کی نوبت آئی تو ملک چھوڑ دیں گے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی غلامی منظور نہیں ہے۔ خطے کے سیاسی حالات پر بات کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، اس خطے کو متحد ہونا چاہیے اور ایشیا بلاک بننا چاہیے، لیکن اس میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام کا کہنا تھا کہ بھارت کے ساتھ ہمارا جھگڑا کشمیر پر تھا، اب کشمیر جب ان کو دے دیا ہے تو یہ تنازع ختم ہونا چاہیے۔ سرگودھا کے علاقے مجاہد کالونی میں قرآن مجید کی بے حرمتی کا افسوسناک واقعہ۔ تفصیلات کے مطابق سرگودھا مجاہد کالونی میں سلطان نامی شخص کے گھر کے دیوار کے پاس بوسیدہ قرآن مجید کے اوراق کا باکس نصب تھا۔ سلطان کے والد نوید مسیح نے اس باکس سے قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق نکالے اور ان کو گلی میں رکھ کر آگ لگا دی۔ اہل علاقہ نے جب یہ دیکھا تو عوام میں اشتعال پھیل گیا اور لوگوں نے سلطان کے گھر کا رخ کیا۔ عوام کی بڑی تعداد نے ان کے گھر کو توڑنا اور جلانا شروع کر دیا ہے۔ مشتعل عوام نے سلطان کی جوتوں کی فیکٹری کو بھی آگ لگا دی۔ پولیس کو 15 پر اطلاع دی گئی اور پولیس کے اعلیٰ حکام موقع پر پہنچ گئے تھے۔ امارت اسلامیہ قطر سمیت اپنے تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات چاہتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے نائب وزیر اعظم برائے انتظامی امور مولوی عبدالسلام حنفی سے قطر کے نائب وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالعزیز الخلیفی اور ان کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں قطر کے نائب وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالعزیز الخلیفی نے گفتگو کرتے ہوئے افغانستان میں بہترین سیکورٹی صورتحال اور مختلف شعبوں میں امارت اسلامیہ کی کامیابیوں پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے افغانستان کے لیے قطر کی امداد جاری رکھنے پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ قطر حکومت مختلف شعبوں بالخصوص بینکنگ امور میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط اور فروغ دینا چاہتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم دونوں مسلم اور برادر ممالک کے درمیان اچھے اور دوستانہ تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم مولوی عبدالسلام حنفی نے قطر کے نائب وزیر خارجہ اور وفد کو خوش آمدید کہا اور افغانوں کے لیے قطر کی حکومت اور عوام کی انسانی امداد کو سراہا۔ مولوی عبدالسلام حنفی نے ماضی میں قطر کی طرف سے افغانوں کے لیے امداد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ افغان نوجوانوں کی تعلیم و تربیت اور انہیں تعلیمی وظائف کی فراہمی میں تعاون کریں۔ انہوں نے خطے کے تمام ممالک خصوصاً قطر سے کہا کہ وہ کان کنی، صحت، توانائی اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں افغانستان میں سرمایہ کاری کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امارت اسلامیہ قطر سمیت اپنے پڑوسیوں اور خطے کے تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات اور تعامل چاہتی ہے۔ محترم ناظرین، اسی کے ضمن میں آپ کو یہ خبر دیتے چلیں کہ رئیس الوزراء کے نائب برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر حفظہ اللہ نے بھی قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور خارجہ محمد بن عبدالعزیز اور ان کے وفد سے ملاقات کی ہے۔ الخلیفی نے کہا کہ قطر افغانستان اور دنیا کے درمیان تعلقات کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں مثبت کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ ان کے مطابق افغانستان کے بارے میں ہونے والا ہر اجلاس امارت اسلامیہ افغانستان کی موجودگی کے بغیر بے نتیجہ ہوگا۔ وزیر خارجہ کی ترک وفد سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے امیگریشن ایجنسی کے سربراہ کی قیادت میں ترکیہ کے اعلیٰ سطحی وفد سے ملاقات کی ہے، جس میں غیر قانونی امیگریشن مینجمنٹ کے شعبہ میں دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے اور اس کے خلاف کام پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں جانبین کے درمیان معاشی اور تجارتی تعلقات کے فروغ، نجی شعبے کی ترقی اور افغانستان میں سرمایہ کاری کے مواقع پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ افغانستان کا خیر مقدم۔ تفصیلات کے مطابق وزارت خارجہ افغانستان نے آئرلینڈ، ناروے اور اسپین کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ افغان وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ فلسطینی سرزمین فلسطینی قوم کا تاریخی اور جائز حق ہے اور صہیونی غاصبوں کی طرف سے جاری نسل کشی خطے میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ سمجھی جاتی ہے۔